السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرس۔ آج ہم نے مالا کی ایک نئی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنی ہے اور نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے۔ چیپٹر نمبر 9 ہے اور ایپیسوڈ نمبر 24 ہے ہمارے پاس، اور باب دوم چل رہا ہے مکہ۔ اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں ایپیسوڈ 23 میں کیا ہوا تھا تو وہ میرے چینل پہ ایپیسوڈ اپلوڈ کر دی گئی ہے، آپ لوگ وہاں سے جا کے سن سکتے ہو۔ پلے لسٹ بھی بن گئی ہیں، آپ سن سکتے ہیں وہاں جا کے۔ اور جو لوگ آج کے ایپیسوڈ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی پہلے میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹس کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو چلیں پھر آج کا ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ باب دوم مکہ، چیپٹر نمبر 9۔ ہر سانس کے ساتھ کھو جاتا ہے گزرا ہوا لمحہ اور شروع ہوتا ہے ایک نیا لمحہ۔ ہم سانس اندر کھینچتے ہیں اور اسے باہر خارج کر کے ماضی کے لمحے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ ہمارے لیے فنا ہو چکا ہے، اور یہ کرتے ہوئے ہم فنا کر دیتے ہیں اس انسان کو جو ہم ایک لمحہ پہلے تھے۔ ہم سانس اندر کھینچ کے نئے لمحے میں سانس لے کر اس شخص کا استقبال کرتے ہیں جو ہم بننے جا رہے ہیں، اور یوں ہم اسی عمل کو دہراتے رہتے ہیں۔ یہی مراقبہ ہے، یہی تجدید ہے، یہی زندگی ہے۔ لامحصور یادداشت۔ مبین منزل میں بنے بیڈ رومز میں واحد ماہی کا کمرہ تھا جس کی کھڑکی عقبی صحن میں کچن گارڈن کی طرف کھلتی تھی۔ چند روز قبل دفنائی ہوئی فاختہ کی قبر بھی وہیں تھی۔ اس کی مٹی کا رنگ اطراف جیسا ہو گیا تھا اور اس پہ ننھی ننھی سی گھاس اگ رہی تھی۔ مالا کھڑکی سے نظر آتی اس قبر کو دیکھ رہی تھی جب موہت کھنکارا، تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ اس نے چہرہ موڑ کے اپنے بھائی کو دیکھا، وہ اس کے سامنے سنجیدگی سے بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ ساتھ براجمان ماہی گود میں رکھی چاولوں کی پلیٹ میں سے کھاتے ہوئے ان کی طرف متوجہ تھی۔ وہ تینوں اس وقت ماہی کے کمرے میں تھے جس میں جگہ جگہ بیبی فیڈرز، فارمولا ملکیں، ٹین اور ایسی دیگر اشیاء بکھری تھیں۔ زیاد اور میں نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے، ہم دونوں کو اپنی آئندہ زندگی کے لیے یہ بہترین لگا ہے۔ وہ پر اعتماد تھی۔ موہت نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ مجھے زیاد ہمیشہ سے پسند رہا ہے، ویل مینرڈ، اچھی جاب کرتا ہے، ڈیسنٹ ہے لیکن ماہی نے ساتھ پہ چاولوں کا چمچ منہ میں رکھا۔ وہ دونوں اس کے لیکن پہ چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ وہ گھبرا گئی اور جلدی جلدی چاولوں کو حلق سے نیچے اتارا، پھر پانی کا گھونٹ بھرا اور کھنکاری، لیکن تمہیں زیاد سے بہتر بھی کوئی مل سکتا ہے۔ تمہیں زیاد میں کیا برائی نظر آتی ہے؟ وہ چونکی، ماتھے پہ لکیریں ابھریں، اسے ماہی کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ زیاد ذرا، ماہی الجھ کے رک گئی، جیسے کچھ حلق میں اٹک جاتا تھا، جیسے کوئی سوچ جکڑ لیتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، بس سوچ لو۔ تم بھی سوچ لو ماہی، سفید چاول کھائے جا رہی ہو، جانتی ہو یہ صحت کے لیے کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ موہت نے اس کی پلیٹ کو افسوس سے دیکھا۔ ماہی کے ماتھے پہ بل پڑے، زور سے چمچ پلیٹ میں رکھا۔ سب میرے کھانے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ وہ مزید کچھ کہتی لیکن فون بجنے لگا۔ ایک خفا نظر دونوں پہ ڈال کے پلیٹ اور فون اٹھائے وہ وہاں سے اٹھائی۔ خالہ کی کال ہے، میں سن کے آتی ہوں۔ جاتے جاتے بھی موہت کو شدید بری طرح گھورا تھا۔ کون سی خالہ؟ موہت نے غائب دماغی سے پوچھا۔ مالا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ہماری کتنی خالائیں ہیں موہت؟ ایک ہی تو ہیں، ماں اور نور جہاں خالہ کی سب سے بڑی بہن سمر جہاں۔ ایسے کہو سمر خالہ، ماہی کی ساس۔ تم لوگ بھی ہر پڑوسن کو خالہ بنا لیتی ہو، مجھے کیا پتا؟ وہ ہنس دیا اور مالا افسوس سے اسے دیکھ کے رہ گئی۔ خالہ کا طرز تخاطب ہم صرف سمر خالہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تمہیں سگی خالہ اور پڑوسنیوں میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ رشتہ داریاں یاد رکھنا صرف لڑکیوں کا فرض نہیں ہوتا۔ وہ دونوں آپس میں الجھ رہے تھے اور کچن میں کھڑی ماہی موبائل کان سے لگائے سادگی سے اپنی ساس کو بریفنگ دے رہی تھی۔ بھی نگینا آنٹی نے صرف فون پہ موہت اور مجھ سے بات کی ہے، اگلے ہفتے وہ انکل کے ساتھ پاکستان آئیں گی تو ہم بات پکی کریں گے۔ نگینا کے گھر رشتہ کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟
خالہ جھنجھلائیں، ماہی چونکی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ لوگ مالا کے قابل نہیں ہیں، اتنی جلدی مت کرو۔ مگر خالہ، زیاد میں کیا برائی ہے؟ ماہی الجھ سی گئی۔ مالا کو اس سے بہتر مل سکتا تھا، وہ افسوس سے بولی۔ ماہی نے بے اختیار لاؤنج کے پار اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ ابھی یہی تو اس نے بھی کہا تھا، آپ مالا سے بات کر کے دیکھیں۔ میں خود آ کے اس سے بات کروں گی۔ مگر آپ نے 2 ماہ بعد آنا ہے، فون پہ بات کر لیں۔ وہ بے چین ہوئی۔ یہ باتیں فون پہ نہیں ہوتی اور تم لوگ فوراً جواب نہ دو، تھوڑا وقت مانگو۔ 2-3 ماہ تو لڑکی والوں کی چوکھٹ پہ لوگ جوتے گھساتے ہی ہیں۔ وہ آرام سے بولی۔ ماہی نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ واپس آئی تو قدرے غائب دماغ سی لگ رہی تھی۔ خالہ کیا کہہ رہی تھی؟ مالا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سوچ میں گم دھپ سے صوفے پہ بیٹھی۔ خالہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے آنے کا انتظار کریں اور رشتہ ان کی موجودگی میں طے ہو۔ ہماری طرف سے کسی بڑے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس نے الفاظ جوڑے۔ میں ہوں نا۔ موہت کو کچھ برا لگا۔ اور ماموں بھی آ جائیں گے، مسئلہ کیا ہے؟ خالہ ابھی لمبا سفر نہیں کر سکتی، ان کے گھٹنے کی سرجری ہوئی ہے نا، ماں کی ڈیتھ پہ بھی اس لیے نہیں آ سکیں۔ ہم ان کا انتظار کر سکتے ہیں، جنوری کے آخر تک وہ آ جائیں گی، اور میں تو مارچ تک یہی ہوں۔ بظاہر اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے، البتہ کمر میں پھیلا تناؤ سب محسوس کر سکتے تھے۔ نگینہ آنٹی کینسر پیشنٹ ہیں، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ 2 ماہ میں شادی کی بات کر رہی تھیں اور تم کہہ رہی ہو ہم رشتہ طے نہ کریں۔ موہت خفا ہوا۔ ماہی نے شانے اچکا دیے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم لوگ کہو۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے تناؤ بھری خاموشی چھا گئی۔ پھر ماہی کو جیسے کچھ یاد آیا۔ ویسے نگینہ آنٹی چند دن پہلے پاکستان تھی نا، جب انہوں نے حور کو گھٹی دی تھی، پھر واپس کیوں چلی گئیں؟ وہ ہر مہینے صرف 5 دن کے لیے پاکستان آتی ہیں، یہ ان کی پرانی روٹین ہے۔ تھکتی نہیں اتنے ٹریول سے؟ بیمار بھی ہیں؟ میں نے بھی زیاد سے پوچھا تھا یہی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ 3 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے، اور نگینہ آنٹی کو اپنا لاہور والا گھر بہت عزیز ہے، یہاں آ کے وہ بہت بہتر محسوس کرتی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، نرمی سے ماہی کو دیکھا۔ خالہ جب بھی آئیں موسٹ ویلکم، لیکن میں اپنی زندگی کے فیصلے اپنے رشتہ داروں کے فلائٹ اسکیڈول کے مطابق نہیں کر سکتی ماہی، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ اس کا انداز نرم مگر 2 ٹوک تھا۔ ماہی کا سر آسبات میں ہل گیا۔ جب مالا فیصلہ کر لے تو کوئی چیز اس کو اس فیصلے سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ کیا میں نے درست فیصلہ کیا ہے؟ اس دوپہر صفورہ اور وہ ایک ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ ان کے اوپر شیشے کی چھت بنی تھی جس پہ جگہ جگہ بوگن ویلیا کے گلابی پھول نظر آ رہے تھے۔ دیواریں بھی شیشے کی تھیں جو کہیں سے اونچے پودوں سے ڈھکی تھیں اور کہیں سے سرما کی نرم دھوپ کے اندر آنے کا راستہ دے رہی تھیں۔ اس نے صفورہ سے یہ سوال اپنے لنچ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا جو اس کے سامنے انچھوا رکھا تھا۔ صفورہ اپنے لنچ کی تصویر کھینچ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے کھانا انسٹاگرام کے اجنبیوں کو دکھانا فرض سمجھتی تھی۔ اس سوال پہ چونکہ چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ مالا کی آنکھیں پلیٹ پہ جھکی تھیں، سیاہ بال چہرے کے دونوں اطراف میں گر رہے تھے۔ سبز کارڈیگن کے اندر جھانکتے سفید کرتے کے گریبان پہ سیاہ فاختہ والا لاکٹ جگمگا رہا تھا۔ کچھ تھا کشمالا کے چہرے پہ جو اداس کر دینے والا تھا۔ بہترین فیصلہ ہے، سیاحت کے بارے میں جتنا میں نے تم سے سنا ہے وہ ایک شاندار انتخاب ہے، اپنے فیصلے پہ کیوں شک کر رہی ہو؟ صفورہ نے چھری کانٹا پلیٹ میں چلانا شروع کر دیا۔ کہیں میں جلد بازی سے کام تو نہیں لے رہی؟ یعنی 2 ماہ میں شادی؟ اس نے نگاہ اٹھا کے صفورہ کو دیکھا۔ وہ کانٹے کو چکن فلے میں گاڑے چھری سے ایک ٹکڑا کاٹ رہی تھی۔ انتظار کس کا کرنا ہے؟ امی نہیں رہیں، یہاں رہ کے کیا کرو گی؟ دبئی جاؤ اور نئی زندگی شروع کرو۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کے صفورہ نے ہاتھ روکا اور ایک گہری سانس لی۔ تم بتاؤ مالا، تم جلد بازی کیوں کر رہی ہو؟ اور وہ جیسے ایک دم سے بولنے لگی۔ کیونکہ میں لاہور میں مزید نہیں رہنا چاہتی، یہاں ہر طرف ماں کی یادیں ہیں، ڈپریشن ہے، ایک طویل عرصے سے کوئی میرا تعاقب کرتا آیا ہے، میں اس سب سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہوں۔ اب تو وہ تعاقب نہیں کر رہا نا؟ صفورہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، کیونکہ میں نے اس کا تعاقب چھوڑ دیا ہے۔ ذہن کے پردے پہ باتھ روم کے نل والا واقعہ لہرایا اور اسٹوڈیو میں پڑا کارٹن جس میں اس نے عامل کے متعلق جمع کی گئی معلومات کو سیل بند کر دیا تھا، وہ باب ختم ہو چکا تھا۔ میں نے دبئی میں کچھ جگہوں پہ جاب کے لیے اپلائی بھی کیا ہے۔ اس نے بالآخر چھری کانٹا اٹھایا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟
کچھ ہیں میرے اندر جو مجھے کہتے ہیں کہ زیاد میرے لیے بہترین چوائس نہیں ہے۔ وہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا تمہیں زیاد سے محبت ہے؟ کیا مجھے زیاد سے محبت ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں ہے؟ صفورہ نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پتہ نہیں۔ اس نے بال کان کے پیچھے عرصے سبز آنکھوں میں اداسی سی تھی۔ مجھے اس کے لیے ایک بے چین کر دینے والی کشش محسوس ہوتی ہے، جیسے کچھ کھینچتا ہو اس کی طرف۔ وہ سامنے ہو تو سب سے اہم وہی لگتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی خواہش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد میں کوئی فیصلہ کر لوں، ورنہ میں اسے کھو دوں گی۔ شروع میں محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس نے بے پرواہی سے اسٹیک کا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ واقعی؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ میں سمجھی محبت مختلف محسوس ہوتی ہوگی۔ مختلف کیسے؟ مالا نے ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھا اور نظریں اٹھا کے چھت سے لٹکتی بوگن ویلیا کی بیلوں کو دیکھا۔ میں سمجھتی تھی کہ محبت بے چین اور جلد بازی کروانے والی نہیں ہوگی۔ پھر کیسی ہوگی؟ بے چینی سکون کا الٹ ہے، کھو دینے کا ڈر تحفظ کا الٹ ہے۔ میں سمجھتی تھی محبت میں کھو دینے کا ڈر نہیں ہوگا، سکون ہوگا، تحفظ ہوگا۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور کیف خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر کنال کے ساتھ لگے درخت بھاگتے دکھائی دے رہے تھے، ہر طرف خاموشی تھی۔ میں سمجھتی تھی محبت کمفرٹیبل کر دینے والی ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جیسے، تحفظ کا احساس۔ وہ کار کا دروازہ کھولے کھڑا تھا اور وہ دھوپ میں کھڑی تھی۔ قریب آئی تو دھوپ کا راستہ رک گیا، ہر طرف چھایا تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں اپنی محبت کے ساتھ جہاں بھی ہوں گی خوش ہوں گی۔ مجھے خوشی کی تلاش میں ایک نئے شہر جا کے نئی زندگی نہیں بسانی پڑے گی۔ وہ دونوں عثمان کی بیٹھک میں موڑوں پہ بیٹھے تھے۔ سامنے مٹی کے پیالوں میں مہک اڑاتی چائے اور نان کھٹائیاں رکھی تھیں۔ وہ چائے سے اٹھتے دھوئیں کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ مسکرا کے اسے سن رہی تھی۔ دیکھو، میری ارینج میرج ہوئی تھی، میرا تجربہ مختلف تھا۔ صفورہ کے چھری کانٹا چلانے کی آواز سے کوئی فسور سا ٹوٹا۔ وہ چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ بے چینی وغیرہ شادی سے پہلے بھی ہوتی ہے، شادی کے بعد زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ ایک ہی انسان سے روز لڑائی اور روز صلح ہوتی ہے۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ ویسے بھی مرد کی شکل کون دیکھتا ہے؟ شکل؟ وہ ایک دم چونکی۔ زیاد کی شکل کو کیا ہوا؟ نہیں، دراصل صفورہ گھبرا گئی۔ میرا مطلب تھا تمہارے مقابلے میں بہت پرنس چارمنگ نہیں ہے، لیکن اچھا ہے، ڈیسنٹ ہے۔ اور شکلیں کہاں میٹر کرتی ہیں یار، اخلاق ہونا چاہیے۔ یعنی تمہیں وہ نارمل لگتا ہے؟ وہ قدرے خفا ہوئی اور اپنے کھانے پہ جھک گئی۔ مجھے تو وہ بہت ہینڈسم لگتا ہے۔ یہی تو محبت ہے، نارمل انسان بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ صفورہ ہنسی تو وہ بھی مسکرا دی۔ زیاد تھوڑا تلخ ہے، اس کی منگیتر کی موت کا ٹراما ابھی تک تازہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے محبت سے اس کو فکس کر لوں گی۔ اس بات پہ صفورہ چونکی پھر کھنکاری۔ مالا، کوئی عورت کسی مرد کو جوڑ نہیں سکتی، نہ ہیل کر سکتی ہے، نہ فکس کر سکتی ہے۔ شادی کے بعد وہ بدلے گا نہیں، تھوڑا بہت تمہارے طریقے پہ ڈھل جائے گا۔ ویٹر ڈرنکس کی ٹرے اٹھائے ان کے قریب آئے تو اور ادب سے ایک گلاس صفورہ کے سامنے رکھا۔ غلط۔ محبت انسان کو بدل بھی سکتی ہے اور فکس بھی کر سکتی ہے، محبت ہی تو ہیل کرتی ہے، یہ سب سے بڑا مرہم ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ صفورہ کچھ کہنے لگی تھی، لیکن اسی وقت ویٹر دوسرا گلاس رکھنے جھکا ہی تھا کہ گلاس ہاتھ سے سلپ ہوا۔ بہت سا منٹ مارگریٹا کشمالا کے کندھے پہ جا گرا۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ نہیں رہے؟ صفورہ ایک دم گھبرائی۔ پورا اٹس اوکے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر نیپکن اٹھایا اور پرسکون انداز میں اپنا کندھا صاف کیا۔ سوری میم، ریئلی سوری۔ کمزور سا ویٹر گھبرا کے جلدی معذرت کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، دوسری ڈرنک لے آئیں، میں اسے واش کر لیتی ہوں، وہ نرمی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ریسٹ روم سے واپس آئی تو دیکھا صفورہ کے پاس مینیجر اور ویٹر کھڑے معذرت کر رہے تھے اور وہ خفگی سے ان کو ڈانٹ رہی تھی۔ اٹس اوکے صفورہ، جانے دو۔ وہ واپس بیٹھی اور ان کو جانے کا اشارہ کیا۔ صاف نیپکن گود میں بچھایا، پھر محسوس ہوا صفورہ اسے ناراضگی سے گھور رہی تھی۔ اسے سزا ملنی چاہیے تھی مالا، ورنہ سیکھے گا کیسے؟ اس نے میرا
کارڈیگن خراب کیا اور تمہاری ڈانٹ نے اس کا پورا دن خراب کر دیا، حساب برابر۔ اب اپنی انا کے پیچھے میں کسی غریب کو اس کی نوکری سے نہیں نکلوا سکتی۔ وہ پلیٹ اپنی طرف کھسکائے کھانا وہیں سے شروع کر چکی تھی۔ انا کہاں سے آ گئی درمیان میں؟ سفورہ خود بھی ریستوران مینیجر تھی، اس کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ وہ جواباً دھیرے سے ہنسی۔ ہنسی کیوں؟ کچھ نہیں، کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے سر جھکا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کا دل اب ہلکا پھلکا تھا، وہ درست فیصلہ کر رہی تھی۔ ناممکن، ناممکن۔ روم نمبر 555 کی کھڑکی کا بلائنڈ اوپر اٹھا تھا، جس کے باعث بظاہر تیز لیکن در حقیقت ٹھنڈی دھوپ اندر داخل ہونے کا راستہ بنا چکی تھی۔ سورج کسی ہمسایہ عمارت کی اوٹ میں تھا، اس لیے دھوپ کا رخ ترچھا تھا۔ وہ صرف کھڑکی کے ساتھ رکھے کاؤچ تک پہنچ پا رہی تھی، جس پہ بیربل فرید چپ چاپ گہری سوچ میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ دیوار پہ لگے کاغذ، میزوں پہ بکھرے دستے، سب کچھ ایسا صفائی سے سمٹا جا چکا تھا کہ جیسے کچھ پھیلایا ہی نہ ہو۔ بیڈ کی ٹیک سے کمر ٹکائے، ٹانگیں لمبی کیے، نیم دراز تھا، سر پیچھے تکیے پہ تھا اور آنکھیں دائیں بائیں ٹہلتے چنگیز پہ جمی تھیں۔ ناممکن! کوئی کسی پہ محبت کا جادو کیسے کر سکتا ہے؟ چنگیز جھنجھلا گیا تھا، جیسے شمس نے میری ماں پہ کروایا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہاری ماں کو شمس کی کوئی خوبی اچھی لگی ہو۔ شمس میں کوئی خوبی نہیں تھی۔ وہ اسمارٹ نظروں سے چنگیز کو دیکھ رہا تھا۔ سرکار اس جادو میں ماہر ہے، وہ کسی بھی شخص پہ سحر عشق کروا سکتا ہے۔ سرکار کا کوئی ای میل ایڈریس نہیں مل سکتا؟ میرے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ سوچ میں ڈوبا بیربل کھنکارا، لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ تمہیں کیسے معلوم سرکار اس جادو میں ماہر ہے؟ چنگیز اب مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہر نے شانے اچکائے۔ میں نے 2 + 2 4 کیا ہے۔ اس البم میں میری ماں کی بھی تصویر تھی اور کشمالہ کی بھی۔ میں سمجھتا تھا کہ البم والی عورتوں کو سرکار نے مروا دیا ہے یا مروانا ہے، اس لیے میں کشمالہ کی حفاظت کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو میری ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن میں غلط تھا۔ اس نے کی آواز نکالی، گویا خود پہ افسوس کیا۔ یعنی البم والی عورتوں پہ دراصل سرکار نے جادو کیا تھا؟ بالکل، اس نے مختلف کلائنٹس کے لیے مختلف عورتوں پہ سحر عشق کیا تھا۔ سرکار ایک ٹرافی کلیکٹر بھی ہے، اپنے ہر شکار کا حساب رکھتا ہے۔ میں نہیں مانتا کوئی کسی کے دل میں اپنی محبت جادو کے ذریعے نہیں پیدا کروا سکتا۔ چنگیز نے ناک سے مکھی اڑائی۔ درست۔ اس نے ہدایت میں سر ہلایا تو وہ دونوں چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ سحر عشق کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ انسان جادو کے ذریعے کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیک لگائے سنجیدگی سے ان سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ لیکن تم نے کہا سحر عشق اثر کرتا ہے۔ سب سے زیادہ مایوسی بیربل فرید کو ہوئی تھی۔ سحر عشق عشق نہیں ہوتا، سحر ہوتا ہے، ایک ایلیوژن، محبت کا ایک سیراب، ایک مصنوعی احساس جو ساحر محبوب کے دل میں جگاتا ہے۔ محبوب اس کو محبت سمجھتا ہے اور اس نے تھوک نکلا، اور اپنے ساحر کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، جیسے ہماری ماں نے کیا۔ ایک ہی بات ہے، محبت ہو یا اس کا احساس۔ نہیں، ایک بات نہیں ہے بیربل، محبت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، سحر ایلیوژن ہوتا ہے، دور سے لگتا ہے سڑک پہ پانی بھرا ہے، لیکن قریب آؤ تو پانی نہیں ہوتا، صرف دھوپ کا ایلیوژن ہوتا ہے۔ یعنی سحر عشق جلدی ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نہیں مانتا۔ چنگیز نفی میں سر ہلاتے ہوئے کرسی پہ بیٹھا۔ تم صرف زیاد سلطان سے جیلس ہو، اور اسپتال کے اس بند کمرے کی قید خانے نے تمہارے ذہن پہ برا اثر ڈالا ہے۔ ایسے مت کہو چنگیز، بیربل برا مان گیا۔ اس کے ذہن پہ اثر بہت پہلے سے ہے، اسپتال کے کمرے کا کیا قصور؟ ماہر نے جواباً بس ایک نظر اسے دیکھا اور کندھے اچکا دیے۔ واللہ ماہر فرید کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تم یہ ثابت کر سکتے ہو؟ چنگیز نے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہنے لگا، لیکن چنگیز نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ اور یہ مت کہنا کہ وہ ہینڈسم نہیں ہے۔ جب کسی لڑکی کو کسی آدمی سے محبت ہو جائے تو وہ اس کو ہینڈسم ہی لگتا ہے۔ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے، وہ بدصورت نہیں ہے۔ میں نے کب کہا بدصورت ہے؟ صرف ہینڈسم نہیں ہے، وہ خود کو بدصورت سمجھتا ہے، اسی لیے اس نے جادو کا سہارا لیا ہے۔ کیا یہ تم ثابت کر سکتے ہو؟ اس نے چبا چبا کے اپنی بات دہرائی۔
کیونکہ اگر وہ واقعی جادو کروا رہا ہے تو تمہیں اس لڑکی کو بچانا ہوگا۔ کیا کہہ کے بچاؤ گے کہ واللہ ماہر فرید کبھی غلط نہیں ہوتا، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ اس کا انداز اٹل تھا، ایسے نمبر سے سارے کھیل نمبرز کے ہیں۔ وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرایا، اس کے گال پہ لگے کٹ کا نشان ویسا ہی تھا، البتہ چہرے کے نیل قدرے مندمل ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ یعنی میں اتنا جانتا ہوں کہ سرکار ایک ہائی پروفائل جادوگر ہے، اس کے کلائنٹس پوری دنیا میں پھیلے ہیں اور وہ بااثر لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے آبرو سے پلستر میں لپٹی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ کیونکہ وہ امیر لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سرکار اپنے کام کی بھاری فیس لیتا ہے۔ زیاد نے بھی دی ہوگی، ہے نا؟ زیاد کی بینک سٹیٹمنٹ؟ چنگیز نے چونکا۔ یقیناً کوئی منی ٹریل ہوگا۔ جادوگروں کو عموماً ماہانہ پیمنٹ کی جاتی ہے۔ زیاد کے اکاؤنٹ سے ہر مہینے ایک خاص رقم کی ٹرانزیکشن کی جاتی رہی ہوگی۔ مجھے صرف اس اکاؤنٹ کو ڈھونڈنا ہے جہاں وہ رقم جاتی ہوگی۔ کیا معلوم وہ کیش دیتا ہو؟ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن تب بھی ہر ماہ اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے کا اندراج ہوگا۔ یوں میری بات ثابت ہو جائے گی۔ اس کے بینک اکاؤنٹس دبئی اور پاکستان دونوں ملکوں میں ہوں گے۔ انویسٹ سٹیٹمنٹ کیسے نکلواؤ گے؟ چنگیز اب اس کی بات پہ سوچنے لگ گیا تھا۔ یہ اس کی فکر مت کرو، بیربل ہنسا۔ ہمارے پاس ایک ایسا انسان ہے جو کسی کے بارے میں کچھ بھی معلوم کر کے دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے ہر اہم ملک کے ہر اہم عہدوں پہ دوست موجود ہوتے ہیں۔ کون؟ چنگیز چونکا۔ زارا۔ وہ اب سر جھکائے زارا کو میسج لکھ رہا تھا۔ چنگیز بڑبڑا کے رہ گیا۔ ویسے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ بیربل سرسری سے انداز میں کھنکارا۔ سرکار کی فیس کتنی ہوگی؟ بیربل، اس کی آواز بلند ہوئی۔ بیربل نے فوراً سے ہاتھ اٹھا دیے۔ مذاق کر رہا تھا یار۔ پھر کسی خیال سے چونکا۔ تم نے کہا سیر عشق کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے، مگر کیسے؟ ماہر فرید نے ایک گہری سانس کھینچی اور پھر وہ کہنا شروع ہوا۔ کیف کی ویرانما عمارت کے اندر لہلہاتے سرسبز پودے خاموشی سے ورکرز کو کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ شبنم اپنے ڈیسک کے ساتھ کھڑی کاغذات کے ایک پھلندے پہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ جب قریب آتے قدموں کی آہٹ پہ چونکی، سر اٹھا کے دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ عبد المالک فرید لفٹ سے باہر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ گرے سوٹ، سفید شرٹ، ڈائمنڈ ٹائی پن اور سلور بالوں کو جیل سے جمائے ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ شبنم ایک دم سیدھی ہوئی نگاہوں نے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ سیدھا زارا کے آفس کی طرف بڑھ گئے۔ شبنم اب کے قدرے متجسس سے اس سمت میں دیکھنے لگی۔ مالک بے کیف کو اس قابل سمجھیں کہ خود وہاں تشریف لائیں، یہ ہر روز نہیں ہوتا تھا، کچھ تو تھا۔ انہوں نے شیشے کا دروازہ دستک کے ساتھ کھولا تو اپنی کرسی پہ بیٹھی زارا جھنجھلائی ہوئی ساتھ کھڑے ملازم سے کہہ رہی تھی، ایک ڈھنگ کا کیوا نہیں بنا سکتے تم لوگ؟ لے جاؤ اس کو۔ انگلیوں سے ننھی سی پیالی پڑے دھکیلی ملازم معذرت کرتے ہوئے جلدی سے کپ اٹھانے لگا۔ کیوے کے اندر چند قطرے سے چھلک گئی۔ زارا نے ان کو آتے دیکھا تو خاموش ہوئی، لگتا تھا جیسے کافی دیر سے اس کی کلاس لی جا رہی ہو۔ وہ بھگور اس کی پیشانی کو دیکھتے ہوئے سامنے آئے اور کرسی کھینچی۔ اپنی شیلو ایگو کی وجہ سے اس کو نوکری سے نکالو گی کیا؟ ساتھ ہی ملازم کو آبرو سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی جلدی ٹرے سمیٹتا باہر کو لپکا۔ آپ کیسے آئے بابا؟ اس کے کھلے بال دونوں کندھوں پہ کرلز میں سیٹ تھے، بنا آستین کے سفید بلاؤز پہنے جس کے گریبان پہ سنہری زنجیر جھول رہی تھی۔ ایکریلک ناخنوں کو سبز نیل پالش سے رنگے، وہ گھنی مصنوعی پلکیں جھکائے باپ کو دیکھنے کی بجائے کاغذات الٹ پلٹا رہی تھی۔ ماتھے کے بل ہنوز قائم تھے۔ کیونکہ فون پہ لگا تم اپ سیٹ ہو۔ ان کی آنکھیں کسی بھی تاثر سے آ رہی تھیں، جیسے برف کی ایک جھیل ہو۔ زارا نے آنکھیں اٹھا کے انہیں شکایتی نظروں سے دیکھا۔ ماہر سے ملے آپ؟ اس کے دوستوں نے میرا داخلہ بند کر رکھا ہے، عجیب لوگ۔ ناپسندیدگی سے جھرجھری لی۔ کیوں رہ رہی ہو ان عجیب لوگوں میں؟ واپس آ جاؤ۔ وہ بغور اس کو دیکھ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح اس دفعہ اس نے ٹھنڈے انداز میں ہنس کے ان کی بات ہوا میں نہیں اڑائی۔ اس نے فائل بند کی اور پیچھے کو ٹیک لگائی، چہرہ ناراض سا تھا۔ میں یہاں خوش ہوں۔ اس کی زندگی میں تم کہیں نہیں ہو زارا۔
پہلی دفعہ ان کی آواز میں دکھ سا ابھرا، جیسے برف کی جھیل میں شگاف ظاہر ہو اور ایک پتھر اوپر تیرنے لگے۔ میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ تم اس کی زندگی میں کہیں نہیں ہو۔ وہ آگے کو جھکے اور بات دہرائی۔ زارا کی آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھری۔ آپ غلط ہیں، وہ آخر میں میرے پاس ہی آئے گا۔ تم اپنی زندگی ضائع کر رہی ہو، میرے ساتھ واپس چلو۔ تاکہ اپنی بہنوں کی طرح شادی اور بچوں میں زندگی ضائع کروں؟ کیوں بابا، آپ کو تو اپنی جیسی بیٹی چاہیے تھی۔ تمہیں اب تک معلوم نہیں ہوا کہ مجھے کیسی بیٹی چاہیے تھی؟ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ برف واپس جم گئی، پتا کہیں نیچے منجمد ہو گیا۔ وہ ابھی تک دروازے تک پہنچے تھے جب زارا نے لب کھولے۔ اس نے مجھے ایک آدمی کی بینک سٹیٹمنٹ نکلوانے کے لیے کہا ہے، زیاد سلطان۔ وہ ہینڈل پہ ہاتھ رکھے مڑے۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کیا ماہر یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہا ہے؟ وہ بنا پلک جھپکائے باپ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہاں صرف برف تھی۔ ہاں، اور اس لڑکی کا نام ہلال ہے۔ ذرا سے شانے جھکائے۔ وہ ہلال کے لیے یہ سب نہیں کر رہا۔ وہ ایک دم درشتی سے بولی، گلا رند گیا۔ کوئی لڑکی بھی ہے جس سے وہ لاہور میں ملا تھا اور اب جانتے ہیں اسے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئے، ہاتھ ابھی تک ہینڈل پہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس لڑکی کو پروٹیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی گیلی آواز بلند ہوئی۔ ڈی جی صاحب کی بیٹی کی سالگرہ ہے، ضرور جانا ورنہ وہ برا منائے گا۔ ایک ایک لفظ چبا کے کہا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئے۔ شبنم جو تجسس سے اس طرف دیکھ رہی تھی، جلدی سے فائل میں چہرہ چھپائے رخ موڑ گئی۔ ہسپتال کے پرائیویٹ روم نمبر 555 میں اس صبح خاموشی پھیلی تھی۔ نہ کسی مشین کی آواز تھی، نہ انسان کی۔ وہاں کوئی موجود نہیں تھا سوائے بستر پہ ٹیک لگائے نیم دراز مریض کے۔ گال پہ زخم کا نشان ویسا ہی تھا، آنکھ تلے نیل بھی جامنی پڑ چکے تھے۔ وہ موبائل سپیکر پہ رکھے دوسری جانب جاتی گھنٹی سن رہا تھا۔ سکرین پہ 1 in 50 جگمگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے ان الفاظ کو دیکھے گیا۔ سکرین دھیرے دھیرے پگھلنے لگی، یہاں تک کہ وہ پگھلی چاندی کی طرح سارے پہ چھا گئی۔ اس منظرنامے سے دھوئیں کا ایک مرگولا اٹھا، سفید آسمان میں سیاہ دھواں، وہ وہیں رقم ہو گیا۔ یہ منظر اس پینٹنگ میں پینٹ کیا گیا تھا جو برسوں پہلے اس روز رابیل کے اپارٹمنٹ کی دیوار پہ دکھائی دے رہی تھی۔ رابیل اس پینٹنگ تلے بچھی کرسی پہ بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، کانوں میں ننھے ہیرے پہنے، ان کا چہرہ سرد اور سپاٹ تھا۔ ماں پلیز، میں پھر سے آیا ہوں آپ کی منت کرنے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھا تھا، کلین شیو اور کم عمر چہرہ، ماتھے پہ بال بکھرے، آنکھوں تلے ہلکے۔ شمس سے شادی نہ کریں، وہ آپ کو ہرٹ کر دے گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام لیا، لہجے میں لجاجت تھی، بے چین نگاہیں ان کی سرد آنکھوں پہ جمی تھیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ لہجہ سرد تھا۔ میں لوگوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا۔ شمس سب کچھ پلاننگ کے تحت کر رہا ہے، وہ صرف آپ کی دولت کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی تمہیں اپنی ماں اتنی ارزاں لگتی ہے کہ کوئی اس کا ساتھ اس کے اپنے لیے نہیں چاہ سکتا؟ جو چاہتا تھا اسے آپ نے چھوڑ دیا۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ اور وہی تمہیں یہ سب سکھا کے یہاں بھیجتا ہے نا؟ انہوں نے بے رخی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، وہ انہیں دیکھ کے رہ گیا۔ میرے بیمار باپ کے پاس سکھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تم مجھے شمس کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ تم اس کو جانتے تک نہیں ہو۔ ہر کوئی ماہر فرید کی بات کا اعتبار کرتا ہے، آپ کیوں نہیں کرتی؟ دیوار پہ لگی پینٹنگ کا رنگ سنہری پڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ سونے کی طرح پگھلنے لگی۔ اس پگھلے سونے میں ایک دھوپ سے بھری صبح ابھرنے لگی۔ وہ دونوں دہلی گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ مجھ پہ بھروسہ کرتی ہیں؟ ہاں۔ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا۔ تم مجھے زیاد کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ سبز آنکھوں میں شک تھا۔ تم اس کو جانتے تک نہیں ہو۔ دھوپ ٹھنڈی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ ماہر نے آنکھیں کھولی۔ وہ روم نمبر 555 میں لیٹا تھا اور سپیکر فون پہ ماں بینا مبین ہیلو کہہ رہی تھی۔ ماہر فرید کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، لیکن ایک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ کیسی کوشش؟ وہ اس اچانک سی فون کال پہ حیران ہوئی تھی۔ اگر
میں تمہیں کہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماں اور بہن پہ جادو کروانے والے اس والے سرکار کا کلائنٹ کون ہے تو بیرا تائی ہے، مجھے معلوم ہے۔ ماہر فرید نے گہری سانس اندر کھینچی۔ تم کئی برس سے انہی کو اپنا دشمن گردانتی آئی ہو، اگر میں کسی اور کا نام لوں گا تو مان لو گی؟ مجھے ثبوت چاہیے ہوگا۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ ماہر کے لب اوہ مسکرے، یعنی تمہیں بھی میرا اعتبار نہیں ہے؟ ہمارے اوپر جادو کروانے والی میری ماں کی سب سے بڑی دشمن کبیرہ تائی ہی ہیں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ ناممکن۔ زیاد سلطان، وہ ایک دم بولا، اگر میں کہوں کہ وہ تمہاری فیملی کا سب سے بڑا دشمن ہے تب؟ چند لمحے کے لیے لائن خاموش ہو گئی۔ پھر سے سگار پینے لگے ہیں؟ مذاق نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ زیاد سلطان سرکار کا کلائنٹ ہے۔ ماہر صاحب میری بات سنیں۔ اس کی آواز سے چھلکتا غصہ سات سمندر پار بھی اپنی حدت سے سارے کمرے کو دہکا گیا تھا۔ آپ نے مالا کو دھوکا دیا۔ میں نے اس بات کو جانے دیا کیونکہ مجھے آپ کی نیت پہ کبھی شک نہیں ہوا تھا۔ آپ کی وجہ سے مالا اور میری لڑائی ہوئی، اس بات کو بھی میں نے جانے دیا، لیکن اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ اس شخص پہ الزام لگا رہے ہیں جس سے میری بہن شادی کرنے جا رہی ہے۔ غصہ، دکھ، حیرت اس کے لہجے میں کیا نہیں تھا۔ میں غلط نہیں ہوں، زیاد تمہاری کہانی کا ولن ہے، وہاں صرف ہٹ درمی تھی۔ آپ یہ سب مالا اور زیاد کی شادی روکنے کے لیے کر رہے ہیں نا؟ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی ہے، لیکن اگر وہ اس شخص سے شادی کرتی ہے جو میرے دشمن کا کلائنٹ ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اسے غلطی کرنے سے روکوں۔ مالا اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے، آپ کو میرے یا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک منٹ، فون مت رکھنا۔ وہ واقعی فون رکھنے والی تھی جب وہ تیزی سے بولا، کیا زیاد تمہارے لیے کچھ لاتا ہے؟ کچھ میٹھا؟ ہر دفعہ ایک ہی چیز؟ وہ سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا، چاکلیٹس، یقیناً چاکلیٹس۔ آپ کے خاموش ہونے کی باری ماہی کی تھی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ اسے اچنبھا ہوا۔ اسی لیے تم اس کا دفاع کر رہی ہو کیونکہ وہ ان چاکلیٹس کے ذریعے تمہاری مخالفت کو پہلے ہی حمایت میں بدل چکا ہے۔ میں مزید کوشش نہیں کروں گا، لیکن اگر میں تمہارے پاس ثبوت لے کر آؤں تو مان جاؤ گی؟ لائن خاموش ہو گئی، جیسے وہ خود بھی مخمصے میں پڑ گئی ہو۔ جب ثبوت ہوگا تب بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تب تک اس کی لائی ہوئی چاکلیٹس مت کھانا، ان میں جادو ملا ہوتا ہے۔ اف! ماہی نے زور سے بٹن دبا کے کال کاٹی۔ اس نے تمہارا یقین نہیں کیا؟ بیربل ابھی کمرے میں آیا تھا، فریج سے ایک کین نکالا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ مجھے معلوم تھا وہ یقین نہیں کرے گی، وہ اس کا ہونے والا بہنوئی ہے، وہ اس کے مقابلے میں میری کیوں سنے گی؟ پھر اسے یہ سب کیوں بتایا؟ تاکہ اس کے دل میں شک کا بیج ڈال سکوں اور لاپرواہی سے شانے اچکائے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے اسے وارن نہیں کیا تھا۔ اس نے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ بیربل جو کین لبوں تک لے کے جا رہا تھا رک کے اسے دیکھنے لگا۔ بس تم مزید کچھ نہیں کرو گے؟ نہیں، اب جو کرنا ہے انہوں نے خود کرنا ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی کتاب اٹھا لی اور بک مارک لگا صفحہ کھولا۔ وہ لڑکی ایک ٹال، ڈارک اور ناٹ سو ہینڈسم ولن سے شادی کرنے جا رہی ہے اور تم اس کو بچاؤ گے نہیں؟ کوئی انسان کسی کو نہیں بچا سکتا، اسے اپنے آپ کو بچانا ہے اور مجھے اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے۔ مالک درست کہتا ہے، میرے جذبات درمیان میں نہیں آنے چاہیے۔ ویسے بھی سیرش کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ کتاب کھول کے چہرے کے سامنے کر چکا تھا۔ بیربل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ تم نے خود کہا تھا کہ جادوگر کسی پر بھی سحر عشق کروا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کامیاب ہوتا ہے، بلکہ اس نے پڑھتے ہوئے صفحہ پلٹایا، سحر عشق کا انجام وہ نہیں ہوتا جو تم سوچ رہے ہو۔ اس کے لب ہل رہے تھے اور نیل زدہ آنکھیں صفحے پہ جمی تھیں۔ 2 ماہ بعد وہ ایک سرد اور تاریک کمرہ تھا۔ اس میں کوئی فرنیچر نہ تھا سوائے ایک پلنگ کے۔ مالا اس پلنگ پہ بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگائے خوف سے چوکھٹ کو دیکھتی تھی۔ چوکھٹ پہ دروازے کی جگہ ایک پردہ لگا تھا، پر وہ دھیرے دھیرے ہوا سے لہرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوفزدہ پردے پہ جمی تھیں۔ رفتن پردے کے پیچھے سے ایک ہاتھ نکلا،
مخنی سا بھورا ہاتھ اس نے پردم مٹھی میں دبایا۔ وہ اس کے سیاہ لمبے ناخن دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھٹنے مزید سینے سے لگائے، خود کو اپنے ہی بازوؤں میں لپیٹا۔ ہاتھ اب وہ سرکا رہا تھا، ایک ایک انچ، ایک ایک سانس۔ پھر اسے سر نکال کے اندر جھانکا۔ یہ وہی بچہ تھا، وہی منحوس صورت بچہ جس کے کان لمبے، سر بڑا اور چہرہ گول تھا، بال غائب اور آنکھوں کی جگہ سیاہ سیاہ گڑھے تھے۔ وہ اس کو دیکھ کے مسکرایا، کھوکھلی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ جاگی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں تھی، بھاری کمبل اوپر ڈالے، نیم گرم کمرے میں، کسی دوسرے کی موجودگی کے بغیر۔ اس نے کمبل اوپر سے ہٹایا، اپنی گردن کو چھوا۔ سارا وجود پسینے میں تر تھا، اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب کچھ نارمل تھا سوائے اس کے۔ اس نے پیر نیچے اتارے اور آگے بڑھ کے بتی روشن کی۔ ایک دم سارے میں روشنیاں پھیل گئیں۔ کمرے کے کونے میں شاپنگ بیگ کا ڈھیر لگا تھا، گو کہ وہ سلیقے سے رکھے تھے لیکن بہت جگہ لے رہے تھے۔ وہ ننگے پیر چلتی سنگھار میں استکائی، اپنا عکس دیکھا۔ اس کا چہرہ بے داغ تھا، سفید اور خوبصورت، سبز آنکھیں البتہ خوف سے بھری تھیں۔ آئینے کے کونے میں چند اسٹکی نوٹس لگے تھے، ان پہ کرنے کے کام لکھے تھے۔ چند کاموں کو لائن لگا کے کاٹ دیا گیا تھا، باقی ویسے ہی تھے۔ نکاح کا جوڑا پک کرنا ہے، ویڈنگ رنگ خریدنی ہے، اس سے مزید کام نہیں پڑے گئے۔ نظریں نیچے پھسل گئیں۔ میز پہ سامنے نکاح کا کارڈ رکھا تھا، سفید کارڈ پہ سنہری رنگ سے عبارتیں لکھی تھیں۔ کارڈ کے اوپری حصے پہ ایک بیبی پھول چسپاں تھا، ننھا سا پھول۔ اس نے انگلیاں پھول پہ پھیری، نیچے نکاح کی تاریخ نظر آ رہی تھی۔ آج سے ٹھیک 10 دن بعد زیاد اور اس کی شادی تھی۔ صرف نکاح کا فنکشن ہونا تھا اور اسی شام رخصتی۔ گزشتہ 2 ماہ سے شادی کی تیاریوں کے لیے بازاروں کے چکر لگاتے لگاتے اس کے ذہن نے وہ سب فراموش کر دیا تھا۔ وہ احساس کہ کوئی تعاقب کر رہا ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ سب اسے بھول گیا تھا۔ وہ واقعات ہونے بھی ختم ہو گئے تھے۔ اب نہ کوئی خون کے چھینٹے تھے، نہ کھولتے بند ہوتے پانی کے نل۔ زندگی سکون میں تھی۔ اس نے بوڑھے جادوگر کا پیچھا چھوڑ دیا تھا اور یقیناً اس نے بھی مالا کا پیچھا ترک کر دیا ہوگا، لیکن آج کچھ نیا ہوا تھا۔ کئی ماہ بعد وہ خواب پھر سے دکھائی دیا، وہی منحوس بچہ، چینجلنگ، لیکن وہ اس کے قریب نہیں آ رہا تھا، جیسے فاصلے پہ گھات میں بیٹھا ہو، کسی شے کا منتظر۔ اپنے عکس کو دیکھتی اس کی نظریں گردن میں جھولتی چین پہ ٹھہر گئیں جن میں سیاہ فاختہ پروئی ہوئی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے فاختہ کو تھاما اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کھینچی۔ پھر جب وہ سانس باہر خارج ہوئی تو اس کا خوف کم ہونے لگا۔ صرف 3 سانسیں کشمالہ مبین کو پرسکون کر سکتی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ بیڈ پہ بیٹھی فون کان سے لگائے زیاد کو اپنا خواب سنا رہی تھی۔ زیاد اسے ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر اسے دوبارہ برے خواب آنے لگیں تو وہ اس سے ضرور شیئر کرے، شاید وہ دونوں مل کے اس کا کوئی مطلب نکال سکیں۔ یقیناً کبیرہ آنٹی پھر سے شروع ہو گئی ہیں، زیاد نے سنتے ہی تبصرہ کیا۔ ہمارے خاندان میں جادو کے لیے وہی مشہور ہیں، وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی تھیں۔ آسان نہیں ہو سکا، اس لیے اب وہ میرا اور آپ کا رشتہ ختم کروانے کے لیے پورا زور لگائیں گی۔ نکاح میں 10 دن رہ گئے ہیں، ایک دفعہ نکاح ہو جائے تو ان کے جادو نہیں چل سکیں گے۔ اس نے آسمان میں سر ہلا دیا۔ زیاد درست کہہ رہا تھا، یہ سب کبیرہ تائی کر رہی تھیں اور اگلے 10 روز تک کرتی رہیں گی، اسے تیار رہنا تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے میں رکھے شاپنگ بیگز کو دیکھا، سب کچھ پرفیکٹ تھا، سوائے چہرہ موڑ کے بیڈ کی دوسری سائڈ کو دیکھا جو خالی تھی، سوائے اس ایک کمی کے جو اب تک پوری نہیں ہوگی۔ ماں نہیں تھیں لیکن نگینہ آنٹی تو تھی نا، وہ بھی ماں کی طرح بیمار تھیں، وہ ان کی خدمت کر کے ان میں اپنی ماں ڈھونڈ سکتی تھی۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ لاہور کے آسمان پر پھیلی گدلی اسموگ نے مبین منزل کی کھڑکیوں کو دھندلا دیا تھا۔ آنسوں سے سجی اسٹوڈیو کی کھڑکی کے اندر شام کی مناسبت سے سفید بتیاں جلی تھیں اور چند نفوس اندر کام کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ایک چوکی پہ مالا بیٹھی ایک بڑے سے چوکور فریم پہ سر جھکائے ہوئی تھی جس کے اوپر ایک ریشمی کپڑا کھینچ کے لگایا گیا تھا۔ اس جگہ پہ سفید آؤٹ لائن سے کچھ پھول بنائے گئے تھے۔ وہ چھوٹا برش انگلیوں میں تھامے احتیاط سے پھولوں میں رنگ بھر رہی تھی۔ فریم کے اس پار وہی پٹھان بچہ بیٹھا تھا، چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے۔
وہ ناخوشی سے ریشم پہ ابھرتے پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہر پھول کے آدھے حصے میں سفید رنگ بھرا تھا اور باقی آدھا خالی تھا۔ یہ اچھے نہیں لگ رہے مالا باجی، کوئی مسئلہ ہے؟ مالا نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرائی۔ ماتھے پہ سبز ریشمی رومال باندھے وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹے ہوئے تھی۔ حسب معمول ایک گال پہ پینٹ کا دھبا تھا اور انگلیاں بھی رنگین ہو رہی تھیں۔ رنگ سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں طوطی۔ اس نے دوسرا برش اٹھایا اور سرخ پینٹ میں ڈبو کے پھول کے خالی حصے کو بھرنا شروع کیا۔ اس بچے کا اصل نام جانے کیا تھا، لیکن وہ خود کو طوطی خان کہتا تھا اور اس وقت اس کی آنکھیں تحیر سے طوطے کی طرح پھیل گئیں۔ واہ! سب ساری کے کپڑے پہ سرخ اور سفید پھول بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ سرخ رنگ یاد رہ جانے والا رنگ ہے۔ وہ برش کو پھر سے سرخ رنگ سے رگڑ رہی تھی جب دور کہیں یادوں میں سے ایک آواز ابھری۔ اس کے ہاتھ سست ہوئے لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ اسے اب سر جھٹکنے کی عادت ہو چکی تھی۔ نئی ای میل کی ٹون نے اسے متوجہ کیا تو اس نے برش رکھا اور فون اٹھاتے ہوئے گال پہ آئی لٹ کان کے پیچھے ہرسی۔ سرخ دھبا کان کے پیچھے لگ گیا لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں ای میل پڑھتے ہوئے بے یقینی اور خوشی سے چمکنے لگی تھیں۔ مالا، تمہیں خالہ بلا رہی ہیں، کوئی بات کرنی ہے؟ ماہی نے چوکٹ میں آ کے دروازہ بجایا تو اس نے خوشی سے تمتماتا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھے دبئی میں جاب مل گئی ہے۔ اس کے گال گلابی ہو رہے تھے۔ ایک دوست کے کزن کا ریسٹورنٹ رینوویٹ ہو رہا ہے، میں ایک ماہ بعد جوائن کر سکتی ہوں۔ مبارک ہو، ماہی سوچ سوچ کے کہنے لگی، لیکن اتنی جلدی؟ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور جاب؟ بچہ باری باری دونوں کے چہرے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں شادی اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ایک نئے شہر میں نئی زندگی شروع کر سکوں، اور جاب اس زندگی میں میرے لیے بہت ضروری ہے۔ خالہ سے کہو میں آ رہی ہوں۔ وہ مطمئن تھی۔ نیچے آئی تو سمر جہاں خالہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں۔ وہ حورِ جہاں جیسی ہی دکھتی تھیں، سبز آنکھیں، سرخ اور سفید رنگت، البتہ جسم متوازن تھا، موٹاپا نہیں چڑھا تھا۔ امریکہ میں رہ کے خود کو فٹ اور جوان رکھے ہوئے تھیں۔ باب کٹ بال ہیئر بینڈ سے پیچھے کر رکھے تھے۔ وہ بڑے صوفے کے کنارے پہ بیٹھی تھی۔ مالا آ کے دوسرے کنارے پہ بیٹھی اور نرمی سے پوچھنے لگی، آپ نے بلایا تھا خالہ؟ سمر جہاں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ سیاہ ٹراؤزر اور لمبی قمیض پہ ڈھیلا ڈھالا کارڈیگن پہنے جوڑا بنائے، ماتھے پہ سبز رومال لپیٹے بیٹھی سادگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سمر جہاں 2 روز پہلے امریکہ سے آئی تھیں اور جیٹ لیگ کی وجہ سے زیادہ وقت آرام کرتی رہی تھیں، کھل کے بات کرنے کا موقع آج ملا تھا۔ مالا، تم اس رشتے سے خوش ہو؟ انہوں نے الفاظ جوڑے۔ ماہی بھی خاموشی سے سامنے والے صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ ظاہر ہے میں خوش ہوں۔ کیوں؟ اس نے چونکہ انہیں دیکھا پھر ماہی کو۔ مالا بیٹے، میرا نہیں خیال زیاد تمہارے لیے ایک اچھی چوائس ہے۔ وہ اس کی طرف پہلو موڑ کے بیٹھی، چہرے پہ تفکر تھا۔ ان کی فیملی ہم سے بہت مختلف ہے، اور یہ نگینہ، ان کے لہجے میں ناپسندیدگی ابھری، وہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہی۔ ماہی نے گردن بالکل جھکا دی۔ وہ اس وقت مالا سے کوئی نئی لڑائی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ نگینہ آنٹی بہت اچھی اور نیک خاتون ہیں۔ اس کو بہت برا لگا۔ ہر لڑکی کی طرح اپنے ہونے والے سسرال کی برائی اسے اپنی برائی لگی تھی۔ اللہ معاف کرے، لیکن لوگ جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ خالہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ نگینہ آنٹی آپ کو کیوں نہیں پسند؟ وہ بغور خالہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ وہ بہت چلاک عورت ہے، ہم ایک زمانے سے اس کو جانتے ہیں۔ وہ تمہاری ماں کو بھی پسند نہیں تھی۔ نہیں تو؟ وہ اتنے مہینے سے ہمارے گھر آ جا رہی ہیں، ماں نے ہمیشہ ان کا ویلکم کیا ہے۔ اس کا لہجہ دفاعی تھا۔ نہیں مالا، خالہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ماں کو پہلے نگینہ آنٹی پسند نہیں تھیں، یہ تبدیلی ایزا کی شادی سے آئی ہے۔ ماہی کھنکاری۔ ایزا اس کی وہ کزن تھی جس کی شادی اٹینڈ کرنے وہ کیف کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئی تھی اور پھر لاہور سے نہیں نکل سکی۔ اسی شادی پہ وہ براہ راست پہلی دفعہ زیاد اور نگینہ آنٹی سے بھی ملی تھی۔ اس سے پہلے ماموں کے ٹیرس سے اس نے براؤنی کھاتے ہوئے ان کو صرف دیکھا تھا۔ ادھر ماہی کہہ رہی تھی، ایزا کی شادی پہ نگینہ آنٹی ایک لمبے عرصے بعد ماں سے ملی تھی اور انہوں نے سب کے سامنے کبیرہ تائی سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے ماں کا دل ان کی طرف سے نرم ہوا اور پھر ماں
برین ٹیومر کی مریضہ تھیں، ان کا دماغ ٹھیک سے فیصلے نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ہمیشہ یہی بتایا تھا مجھے کہ انہیں نگینا آنٹی نہیں پسند۔ مجھے ایسا کچھ یاد نہیں، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ گفتگو مشکل ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ تمہاری ماں کی غیبت کی عادت نہیں تھی، اس کو کوئی پسند نہ ہوتا تو اسے دور ہو جاتی، خاموشی سے تمہاری طرح۔ خالہ نے بغور اسے دیکھا، اس کے اعصاب تن گئے تھے، اسے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ویسے نگینا آنٹی ہیں تو اچھی، ماہی سوچ کے بولی، ہماری ماؤں کو بہت سے لوگوں سے مسئلے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ لوگ برے ہوں۔ نگینا آنٹی نے حور کو اتنا پیار کیا تھا، پھر اسے گھٹی بھی دی۔ ہم نگینا آنٹی کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ میری شادی زیاد سے ہو رہی ہے، اس نے زور دے کر یاد دلایا۔ زیاد ایک بہت عام سا انسان ہے بیٹا، ایسے اس میں کوئی ہیرے نہیں جوڑے کہ تم اس کے بارے میں سوچو بھی۔ اوپر سے اس کے ماں باپ کا ایک عجیب ٹاکسک سا رشتہ ہے، شادی سے پہلے ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ مرد کن حالات میں بڑا ہوا ہے۔ ٹاکسک حالات میں بڑے ہونے والے مرد ٹاکسک ہوتے ہیں۔ یہ بات کو دیکھو، اگر آج وہ ماہی کے ساتھ اچھا ہے تو اس لیے کہ اس کے گھر کا ماحول صحت مند تھا۔ ہر انسان کے بچپن کا ٹراما ہوتا ہے خالہ، ہم بھی تو بغیر باپ کے بڑے ہوئے ہیں، کیا ہم ٹاکسک ہیں؟ شادی کے بعد دو لوگ ایک دوسرے کی محرومیوں کو پورا کرتے ہیں، اس کے ماں باپ کی سزا اس کو کیوں دیں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بیٹے، تمہیں زیاد سے اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ اچھا، کون؟ وہ چونکی پہلی دفعہ اسے خالہ کی بات سمجھ میں آنے لگی۔ انہوں نے گہری سانس لی، چند لمحے کا وقفہ کیا۔ اب کے ماہی بھی چونکہ کچھ تھا جو وہ نہیں جانتی تھی۔ میرے جیٹ کا بیٹا ہے، فائق، عباد کا فرسٹ کزن، امریکہ میں ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے، اس کی ماں نے مجھے تمہارے لیے کہا ہے، وہ بہت اچھا بہت قابل لڑکا ہے۔ فائق کی تو پچھلے سال ڈائیورس ہوئی ہے خالہ، ماہی بے یقینی سے بولی۔ ڈائیورس کیا ہوتی ہے؟ ہوتی رہتی ہے، مرد پہ کوئی دھبا تھوڑی لگ جاتا ہے۔ خالہ نے اسے گھورا، وہ اپنی جگہ بالکل شل ہو گئی۔ خالہ اس کو زیاد کے مقابلے میں ایک طلاق شدہ آدمی کا رشتہ قبول کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، وہ بھی اس کی شادی سے 10 دن پہلے۔ طلاق کو لوگوں نے ٹیبو بنا لیا ہے، ایسی بری چیز نہیں ہوتی طلاق، ٹاکسک رشتے میں رہنے سے بہتر ہے بندہ طلاق لے کر الگ ہو جائے۔ اور فائق کی بیوی ہی کوئی سائیکو تھی، شکر ہے اس نے جان چھڑا لی، وہ ہر لحاظ سے زیاد سے بہتر ہے، تم اس سے بات کر کے تو دیکھو۔ خالہ اسے پھر سے سمجھانے لگیں۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر بہت کچھ اندر ایک دم سے ابلنے لگا تھا، لیکن پھر اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک گہری سانس ناک سے اندر کھینچی اور لبوں سے خارج کر دی۔ سینے میں ابلتا ہوا لاوا ٹھنڈا ہو گیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میری بھلائی چاہتی ہیں خالہ، اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ تھامے۔ آپ سے پہلے مجھے بھی کئی کزنس نے یہی کہا ہے کہ زیاد اور میرا جوڑ نہیں ہے، لیکن میری نزدیک وہ ایک اچھے انسان ہے۔ پھر شادی ایسا جو ہے جسے میں اپنی مرضی سے کھیلنا چاہتی ہوں، اگر زیادہ ایک غلطی ہے تو یہ میری غلطی ہونی چاہیے، کسی انسان کی گارنٹی نہیں ہوتی، کوئی شادی کے بعد کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ زندگی اتنی قیمتی ہے، اس میں تجربے نہیں کرنے چاہیے مالا۔ خالہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میں نہیں سمجھتی کہ میں غلطی کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ کو لگتے ہے کہ یہ غلطی ہے تو کم از کم یہ میری غلطی ہوگی۔ اس نے اسی نرمی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے علیحدہ کر لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ خالہ یاسید سے اسے دیکھے گئیں۔ ماں نگینا آنٹی کو کیوں نہیں پسند کرتی تھیں؟ مالا کے جانے کے بعد ماہی سوچ میں گم بولی، کیونکہ تمہاری ماں اللہ کا بہت ذکر کرتی تھی، اور جو بہت ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں اشارے مل جاتے ہیں، انگریزی میں جسے تم وائبس کہتی ہو۔ پھر کچھ یاد آنے پہ خفگی سے ماہی کو گھورا۔ اور تم نے بھی پکڑ کے اسی عورت سے بیٹی کو گھٹی دلوا دی؟ وہ انہوں نے خود کہا تھا۔ وہ گھبرا کے کھڑی ہوئی۔ ہورر کا فیڈر لینے وہ کچن تک آئی تو دیکھا کاؤنٹر پہ زیاد کی چاکلیٹس کا ایک باکس آدھا کھلا رکھا تھا۔ ذہن میں ماہر کا فکرہ گونجا، لیکن اس نے سر جھٹکا اور ایک چاکلیٹ نکال کے ریپر اتارنے لگی۔ خامخواہ جیلس ہے وہ۔ ریپر ڈسٹ بن میں اچھالا اور چاکلیٹ منہ میں رکھتی وہ آگے بڑھ گئی۔
کیف کی بنائی منزل پہ بنے آفس کیبن اس صبح خالی تھے کیونکہ سارا عملہ لفٹ کے سامنے ہجوم کی صورت کھڑا تھا۔ اشتیاق بھری نظر دھاتی دروازوں پہ جمی تھی۔ اسی لمحے لفٹ کی گھنٹی بجی، دروازے الگ ہوئے اور ماہر فرید نظر آیا۔ سیاہ سوٹ کے اندر سفید شرٹ پہنے، گیلے بال پیچھے کو جمائے وہ ویسا ہی تھا سوائے رخسار پہ لگے زخم کے نشان کے یا پھر کوہنی کے ساتھ لگی بیساکھیوں کے۔ خوش آمدید ماہر بے، پرجوش استقبال، آفس واپسی کی مبارک، صحت یابی کی دعائیں، ایک ساتھ بہت کچھ اس کی طرف آیا۔ ماہر نے بدقت مسکرا کے سر کو خم دیا، پھر نگاہ میں کچھ اٹکا۔ مین ہال کی دیوار کے ساتھ پھولوں کی سجاوٹ کی گئی تھی، ساتھ ہی کچھ سویٹس رکھی تھی۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اس نے شبنم کی طرف دیکھا جو سب سے آگے تھی، مسکرا کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے۔ گڈ، یہ فضول خرچی تمہاری تنخواہ سے کٹے گی۔ ایک برہم نظر اس پہ ڈال کے وہ بیساکھی کے سہارے آگے بڑھا۔ اور آپ سب اپنی نشستوں پہ جائیں، آپ کو کمپنی اس وقت کے لیے پے کرتی ہے۔ وہ سب مسکراہٹیں دبائے ادھر ادھر بکھر گئے، درمیان میں راستہ چھوڑ دیا۔ وہ آگے بڑھا اور شبنم مسکرا کے اسے آفس تک جاتے دیکھتی رہی۔ جب وہ اندر چلا گیا تو وہ اسٹاف کی طرف پلٹی اور ہتھیلی پھیلائی۔ میں شرط جیت گئی، ماہر بے کو ایکسیڈنٹ بھی مشین سے انسان نہیں بنا سکا۔ میرے پیسے؟ مسکرا کے آنکھیں گھمائی اور بہت سے ہاتھ بے اختیار جیبوں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ آفس میں داخل ہوا تو زارا پہلے سے اندر موجود تھی۔ وزٹرز چیئرز پہ بیٹھی وہ اس کی منتظر تھی۔ کیا تمہیں اتنی جلدی آفس جوائن کرنا چاہیے تھا؟ وہ خفگی سے کہتی کھڑی ہوئی۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ بیساکھی سے لنگڑا کے چلتا کنسول ٹیبل تک آیا جو کھڑکی کے قریب تھی۔ کھڑکی میں رکھا کیکٹس کا پودا سوکھ سڑ چکا تھا۔ ماہر نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ سر جھکائے دراز کھول رہا تھا۔ بیساکھی پہ گرفت ڈھیلی ہوئی تو وہ پھسل کے نیچے جا گری۔ مجھے میرا جواب مل گیا ہے۔ وہ قریب آئی اور جھک کے بیساکھی اٹھائی، پھر سیدھی ہوتے ہوئے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ تم ورک فرام ہوم بھی کر سکتے تھے، میں تمہیں ہر چیز گھر پہ مہیا کر دیتی۔ اور ڈوپامین، اس کا کیا؟ وہ مسکرا کے دراز سے لائٹر نکال رہا تھا۔ زارا اسے دیکھ کے رہ گئی۔ جو ڈوپامین رش مجھے چاہیے وہ گھر بیٹھے نہیں مل سکتا۔ اس نے لائٹر جلایا اور قطار میں رکھے کینڈلز میں سے ایک کا ڈھکن اٹھایا۔ سندل ووڈ۔ ڈوپامین انسانی دماغ میں پیدا ہونے والا ایک کیمیکل ہے جو انسان کو اچھا محسوس کرواتا ہے اور اپنے پسندیدہ کاموں کے درمیان میں ریلیز ہوتا ہے۔ لائٹر کے شعلے نے موم بتی کے دھاگے کو چھوا اور اس نے آگ پکڑ لی۔ پل بھر میں موم پگھلنے لگی۔ تم ہمارے بارے میں سوچتے ہو کبھی؟ وہ میز تک آ رہا تھا جب زارا دھیرے سے بولی۔ وہ چونکا۔ بیساکھیاں کوٹ سٹینڈ کے ساتھ رکھیں۔ ایک پھر سے پھسل گئی اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک دور کنسول ٹیبل کے ساتھ کھڑی تھی۔ بلدار بال دونوں شانوں پہ گر رہے تھے۔ براق سفید مڈی ڈریس میں ملبوس، گریبان پہ جھولتی سنہری زنجیریں، ناخنوں پہ فیروزی نیل پالش اور سفید لانگ بوٹس پہنے وہ بظاہر ہمیشہ جیسی ہی تھی لیکن کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ملال تھا یا شاید گلا، وہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ کیا مطلب؟ کیا تم ہمارے بارے میں سوچتے ہو ماہر؟ وہ قدم قدم چلتی آگے آ رہی تھی۔ سندل ووڈ کی خوشبو موم کی قید سے آزاد ہو کے سارے میں پھیلنے لگی۔ وہ ٹیک لگائے، آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے، غور سے اسے دیکھے گیا۔ میں جو لندن سے آئی ہوں اس کمپنی کے لیے، اور یہ لوگ جو دروازے کی طرف اشارہ کیا، دن رات اس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر کیف ڈوبا تو ہم سب کے کیریئرز کا کیا بنے گا؟ تم کافی دن سے مجھے اپسیٹ لگ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ وہ قدرے حیران تھا۔ کیونکہ تم اس کمپنی کو وقت نہیں دے رہے۔ وقت دینے ہی آیا ہوں آفس۔ اور متعجب ہوا۔ ابھی تم کہہ رہی تھی مجھے گھر پہ ہونا چاہیے تھا۔ تم کیف پہ کام کرنے آفس نہیں آئے، مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ مجھے سیاد سلطان کی بینک سٹیٹمنٹ میں کیا ملا؟ وہ میز کے کناروں پہ ہاتھ رکھی بہت بے بسی بڑی برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے اوہ کہہ کے ایک گہری سانس خارج کی۔ کیا ملا؟ مسکرا کے سامنے رکھا لیپ ٹاپ کھولا، دوسرا ہاتھ بڑھا کے ڈیسک ٹاپ آن کیا۔ بیک وقت بہت سی سکرینز جل اٹھیں۔ تمہیں اپنے اس جنون کے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہے ماہر؟ وہ جنون نہیں ہے، وہ میری بہن ہے۔ وہ ایک دم درشتی سے بولا۔ مسکراہٹ غائب ہوئی اور ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ وہ بہن جو
مر چکی ہے، اس کی تلاش میں ہم سب تمہارے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ رہی زارا، تو زارا کا کیا؟ زارا اسی چیز میں تو اچھی ہے، ایک کال کرو اور زارا کام کر دے گی، فلاں کا پتہ کرواؤ، فلاں کی بینک سٹیٹمنٹ نکلواؤ۔ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ تمہیں اعلیٰ کار بننے سے منع کر دینا چاہیے تھا، میں کسی اور سے کہہ دیتا۔ وہ بے نیازی سے کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہا تھا، اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ بابا ٹھیک کہتے ہیں، تمہیں میری پرواہ نہیں ہے۔ زارا، کیوں صبح صبح مجھ سے لڑ رہی ہو؟ اس نے کڑاک اسکرین فولڈ کی، پھر بے بسی سے اسے دیکھا۔ سر میں درد ہونے لگا تھا۔ تم میں اور کبیرہ سعدان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر فرید کے چہرے پہ ناگواری ابھری، جیسے کچھ کڑوا مشروب پی لیا ہو۔ مجھے اس سے کیوں ملا رہی ہو؟ کیونکہ اسی سے سب شروع ہوا تھا۔ تم نے اس کے بارے میں مجھے معلومات لینے کے لیے کہا اور میں نے تمہاری مدد کر کے تمہیں مزید اس جنون کی دلدل میں دھکیل دیا۔ اس کی وجہ سے تم بار بار لاہور جاتے ہو اور تمہارے ساتھ یہ سب، بیساکھی کی طرف اشارہ کیا، ہو رہا ہے۔ زارینہ فرید، اس نے آنکھیں بند کر کے کنپٹیوں کو سہلایا۔ میں کبیرہ کے لیے لاہور نہیں جاتا، میں اس کے بارے میں صرف اس لیے جاننا چاہتا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کے اور میرے خاندان کے درمیان کوئی مشترک کڑی ہے یا نہیں، اور یقین کرو ہمارے درمیان کچھ مشترک نہیں ہے۔ میں اپنے جس دشمن کو ڈھونڈ رہا تھا اس کا کبیرہ سے تعلق نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو، تم میں اور اس عورت میں بہت کچھ مشترک ہے، لیکن خیر مجھے کیا؟ اس نے میز پہ رکھے کاغذات کا ایک پھلندہ اس کی طرف دھکیلا۔ زیاد سلطان کی بینک سٹیٹمنٹس، مت پوچھنا کہ مجھے کیسے ملی، بہت وقت لگا لیکن مل گئیں۔ لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ اور ان میں ایسا کچھ نہیں ہے جو مشکوک ہو، وہ کسی کو ایک مخصوص رقم نہیں بھیجتا، کہ وہ زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتا، کنجوس ہے۔ ماہر نے تیزی سے پھلندہ اٹھایا اور نگاہ پہلے صفحے پہ دہرائی۔ کوئی بڑی رقم جو اس نے نکلوائی ہو؟ وہ صفحات پلٹا رہا تھا۔ زارا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ کہا نا، کنجوس ہے، زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتا۔ یہ ایک اکاؤنٹ سے اسے ہر ماہ ایک بڑی رقم بھیجی جا رہی ہے۔ اس نے پین سے ایک جگہ اشارہ کیا۔ یہ اس کی ماما کا اکاؤنٹ ہے، ماماز بوائے، ابھی تک اپنی ماں سے خرچہ لیتا ہے۔ زارا نے کندھے اچکائے۔ وہ ابھی تک خفا سی تھی، لیکن وہ جیسے اسٹیٹمنٹ کی طرف متوجہ تھا۔ بہت پیسہ ہے اس کی ماں کے پاس، وہ بڑبڑایا۔ یوں ہی چہرہ اٹھا کے کچھ سوچنے لگا۔ نگاہیں کنسول ٹیبل پہ جلتی سینڈل ووڈ کی موم بتی پہ جمی تھیں۔ کیا ہوا؟ اس کی ماں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ماں سے میں کب ملا تھا؟ اور اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا، وہ باہر لان میں تھا، وہ دن جب وہ کشمالہ مبین کی نوکری چھوڑ رہا تھا۔ اسے کھڑکی سے اندر بیٹھی دکھائی دی تھیں، سفید دوپٹے والی باوقار سی عورت۔ دونوں کی نگاہیں ملیں، پھر انہوں نے اسے بلایا تھا۔ کیوں؟ کچھ منگوایا تھا انہوں نے۔ ہاں، اسے یاد آیا، جائے نماز۔ وہ جائے نماز لے کر اندر آیا۔ انہوں نے شکریہ کہا۔ اس نے جائے نماز ساتھ رکھی اور واپس مڑا۔ انہوں نے اسی وقت جائے نماز اٹھائی۔ ان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا، ہلکا سا لمس، جیسے راہ چلتے بہت سے لوگوں کے ہاتھ ٹکرا جاتے ہیں، اور وہ باہر نکل آیا تھا۔ وہ زیاد اور کشمالہ کے رشتے کی بات کر رہی تھی اور اس کے دل پہ جیسے گھونسا سا لگا تھا۔ اسے وہ گھونسا ابھی تک یاد تھا، جیسے کوئی جسمانی تکلیف ہو۔ اسی رات وہ اپارٹمنٹ جا کے شدید بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کے پاس زمینوں سے ٹھیکوں کی آمدنی آتی ہے، کہو تو اس کو چیک کروں؟ وہ قدرے طنز سے بولی۔ ماہر فرید نے سر جھٹکا۔ ہاں، اس کی ماں بے ضرر سی گھریلو عورت ہے، رہنے دو۔ وہ اسٹیٹمنٹ کے صفحے پلٹا رہا تھا، شدید مایوسی ہوئی تھی۔ خیر، زیاد کیسے سرکار کی فیس ادا کرتا ہوگا؟ کوئی حساب ہونا چاہیے تھا۔ نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ شاید وہ کسی اور صورت میں پیمنٹ کرتا ہو۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ سر اٹھایا تو دیکھا وہ ابھی تک خفا نظر آ رہی تھی، ماہر کی پیشانی کے بل ڈھیلے ہوئے۔ زارا، وہ نرمی سے گویا ہوا، میں نے تمہیں کبھی اس شہر میں آنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا۔ تم جب بھی واپس جانا چاہو جا سکتی ہو۔ میں اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ اپنی نئی کمپنی کی وجہ سے تمہارے کیریئر کے اہم سال ضائع کرواؤں۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا، میں کسی کو بھی نہیں روکا کرتا، اور سارا مسئلہ ہی تو یہی ہے، تم کسی کو نہیں روکتے اور اسی وجہ سے ایک دن تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ وہ جیسے ایک دم پھٹ پڑی، پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کاغذ اس کے ہاتھ میں رہ گئے۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہیں سن ہو گیا۔ زارا کی چند لمحے پہلے کہی بات نے ایک دم اسے جھنجھوڑ دیا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، اسے پہلے کیوں نہیں اندازہ ہوا؟ اس نے کاغذات کا پھلندہ پرے کیا اور تیزی سے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔
शबनम, मुझे एक केयर टेकर चाहिए, प्रोफेशनल नर्स। इस सुबह अपने कमरे से निकलने से पहले कशमाना मुबीन ने मुस्कुरा के आईने पे जिस्म फहरिस्त की एक सतर काटी थी। वेडिंग रिंग की खरीदारी, ज्वेलर्स की सफ़ेद महल जैसी इमारत सड़क पे दूर से मुमताज़ दिखाई दे रही थी। सामने पार्किंग लॉट था जिसके अंदर कार खड़ी करके वो चंद मिनट से दाखिली दरवाजे के बाहर खड़ी थी। बार बार कलाई पे बंधी घड़ी देखती। धुंध और सर्दी बढ़ गई थी। वो सादा सब्ज लिबास पे भूरी लेदर जैकेट पहने खड़ी हाथों को आपस में रगड़ रही थी। कमीज़ के गिरेबान पे फाख्ता वाला लॉकेट झूल रहा था। खुले बाल ठंडी हवा से पीछे को रहे थे और मुतलाशी नज़रें पार्किंग लॉट पे जमी थीं। तभी वो उसे नज़र आया। चेहरे पे मुस्कुराहट दर आई। मैं लेट हो गया। ज़ियाद सुल्तान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहा था। खाला की बातें और सारे खदशे हवा होने लगे। नहीं, मुझे जल्दी पहुंचने की आदत है, कहते हुए लबों से धुआं सा निकला। वेडिंग रिंग आप अपनी पसंद से भी ले सकते थे। वह दोनों इमारत में साथ साथ दाखिल हुए। आपका तोहफ़ा, आपकी पसंद, वो मुस्कुरा के बोला। टर्टल नेक सूट के ऊपर उसने कोट पहन रखा था जो सामने से खुला था। उसे आज भी हमेशा की तरह ही अच्छा लगा था। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। आगे बढ़ते हुए उसने चेहरा उसकी तरफ झुका के धीरे से कहा, लेकिन मुझे ज़्यादा खूबसूरत तब लगते हैं जब आप ऊंची पोनी बनाती हैं। वो हल्का सा हंसी। वो तो मैं इस काम करते हुए बनाती हूँ, वरना मुझे ऊंची पोनी नहीं पसंद। ज्वेलर्स की इमारत अंदर से रोशनियों से मुनव्वर थी। टाइल्स से सजी दीवारें, स्याह और सुनहरे रंग के इम्तिजाज का डेकोर, बावर्दी सेल्समैन, ऊद की खुशबू, हर शय आसाप पे रोब तारी करती थी। हेलो कशमाला मैम, मैं बहुत अरसे बाद आई। उसे हर तरफ से सलाम किया जा रहा था। बूढ़ा चौकीदार, वेलकम डेस्क पे बैठी लड़की, सेल्समैन, सब के सर झुका के इस्तकबाल करने के अंदाज में शनासाई सी थी। वो मुस्कुरा के सबको सर के खम से जवाब दे रही थी। ज़ियाद सामने हॉल की तरफ बढ़ने लगा जहाँ तवील शोकेसेस बने थे, लेकिन उसने रोक दिया। ये गोल्ड सेक्शन है, हम ऊपर डायमंड सेक्शन में जाएंगे। वो मुस्कुरा के लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। ज़ियाद की मुस्कुराहट कदरे फीकी हुई, अलबत्ता सर हिला दिया और उसके पीछे हो लिया। आप इनकी पुरानी क्लाइंट हैं गालिबन। गर्दन घुमा के इतराफ़ का जायज़ा लेते हुए वो सरसरी सा बोला, जैसे बिल्कुल भी मुतासिर ना हुआ हो। कहते हैं किसी के ख़ानदानी होने का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका मुलाजिम और उसका ज्वेलर कितना पुराना है। कशमाला मुबीन ने मुस्कुरा के कंधे उचका दिए। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वैसी एतमाद से आगे बढ़ गई। उसे मालूम था उसे कहाँ जाना है। वो उसके चेहरे पे फैला गैर आरामदेह सा तासुर नहीं देख सकी थी। बालाई मंजिल सिल्वर और नीले रंग से सजी थी। हर तरफ यहाँ हीरे के जेवरात शो केसेस में दिखाई दे रहे थे। हॉल के वस्त में नीली मखमली सोफ़े से बना एक सिटिंग एरिया था। वह दूसरे कस्टमर्स की तरह शो बॉक्सेस की तरफ नहीं गई, सीधा सिटिंग एरिया तक आई और एक सोफ़े पे बैठ के टांग पे टांग जमा ली। शो केसेस के पीछे एक सीनियर ज्वेलर एक कस्टमर को कुछ दिखा रहे थे। उस पर नज़र पड़ी तो मुस्कुराए, सर को खम दिया, फिर अपने कस्टमर को दूसरे ज्वेलर के हवाले करके शाइस्तगी से माजरत करते हुए वहाँ से उठाए। कशमाला जी, कैसी हैं आप? वो इनके सामने वाले सोफ़े पे आ बैठे। वो पुरसुकून नज़र आ रही थी, अलबत्ता ज़ियाद कदरे तकल्लुफ़ से बैठा था। निगाहें इतराफ़ का जायज़ा ले रही थी। आपकी वालिदा का बहुत अफसोस हुआ, ज्वेलर उससे ताज़ियत कर रहा था। माला ने थोड़ी कदरें झुका दी। उस जिक्र से मिलने वाली तकलीफ़ कभी पुरानी नहीं हो सकती थी। बहुत नेक खातून थी, बहुत अच्छी। जब भी आप आपके साथ आईं, एक खुशगवार तासुर छोड़ के गईं। इनकी मौत पे एक दुनिया रोई होगी। ज़ियाद सुल्तान के चेहरे पर साया सा गुजरा। उसने टाई ढीली करने के लिए गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन एहसास हुआ कि बिना टाई के ही घुटन महसूस हो रही थी। आप अपने डायमंड्स यहीं से ख़रीदती हैं? उसने मदाखलत की। वो जो ताज़ियत के जवाब में माँ के लिए कुछ कहने वाली थी, ज़ियाद को देख के जवाब देने लगी। जी, क्योंकि डायमंड ज्वेलरी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर ज्वेलर अच्छा हो, यही डायमंड्स अमेरिका और कनाडा से आधी कीमत पे सेल में भी मिल जाते, लेकिन मैं इनको बेच नहीं सकती। इसके बरअक्स लाहौर के तमाम बड़े ज्वेलर्स डायमंड ज्वेलरी 1 साल बाद इसी कीमत पे वापस लेते हैं, या हम इसकी जगह कुछ और ख़रीद सकते हैं। जब दिल भर गया तो वापस करके कुछ और ले लिया। अमेरिका, कनाडा के सेल वाले डायमंड्स का जिक्र ना ही करें।
सूट में मलबूस सीनियर ज्वेलर ने मुंह बनाया। उनको इसके नीचे रखो, एक अतसा उठा के लहराया। तो देखिएगा, जी नहीं करता। खैर, क्या देखना चाहेंगी आप? निगाहें घुमा के बारी बारी दोनों को देखा। एक तमकनत से बैठी सब्ज आंखों वाली लड़की जिसके लंबे बाल चेहरे के दोनों इतराफ में गिर रहे थे, और साथ गैर आरामदेह सा बैठा बेकशिश चेहरे वाला नौजवान। वेडिंग रिंग, वो खनकारा। एक मुलाजिम उनके सामने भाप उड़ाते कॉफ़ी रख रहा था। कशमाला ने शाइस्तगी से माजरत कर ली। मैं बाहर किसी को कॉफ़ी का कह आई हूँ, थैंक्स। 1 कैरेट, 2 कैरेट। ज्वेलर की बज़ाहिर मुस्कुराती लेकिन अंदर तक एक्सरे करती नज़रें ज़ियाद सुल्तान पे जमी थीं। जो बेहतरीन हो। ज़ियाद ने जवाबन मुस्कुरा के माला की तरफ देखा। उसका एतमाद बहाल हो रहा था। बेहतरीन, ओके। थोड़ी देर बाद नीले मखमल के डिस्प्ले केस उनके सामने मेज़ पर रखे थे, जिनमें दर्जनों अंगूठियां जगमगा रही थीं। छत पे नस्ब रोशनियों ने हीरों की चमक को कई गुना बढ़ा दिया था। ज़ियाद ने देखा, माला के हाथों में पहले से 4 अंगूठियां, कानों में डायमंड टॉप्स और कलाइयों में हीरे से जगमगाता नाजुक सा ब्रेसलेट मौजूद था। सब की चमक उसे मज़ीद गैर आरामदेह कर रही थी। वेडिंग रिंग सिर्फ एक सोलेटायर की होनी चाहिए। इस केस में सिर्फ सोलेटायर्स हैं और ये आपको पसंद आएगा। ज्वेलर ने एक अंगूठी उठाई और उसकी तरफ बढ़ाई। 1 कैरेट ब्लू डायमंड, ये भी हाल ही में इंपोर्ट में आया है। इन दोनों की निगाहें उसकी तरफ बुलंद हुईं। वो एक नीली चमक वाला चौकोर सोलेटायर था जो अंगूठी में मरसा था। बहुत खूबसूरत। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। क्या कीमत होगी इसकी? ज़ियाद अंगूठी को देख रहा था। आपके लिए। ज्वेलर ने कैलकुलेटर उठाया, चंद कीज़ दबाई, फिर सर उठा के आम से अंदाज में बोला, 11 लाख, और ये 30% डिस्काउंट के बाद की कीमत है। ज़ियाद सुल्तान के आबरू इस ताज्जुब से उठ गए। अलबत्ता वो हल्का सा हंस दी। ये बेहतरीन है तनवीर भाई, लेकिन मुझे बेहतरीन नहीं चाहिए। ऐसी अंगूठी की तवक्का मैं अपने फियांसे से नहीं करती, अपनी कमाई से करती हूँ। अब आप मुझे वो दिखाएं जो मुझे पसंद आएगा। ज्वेलर मुस्कुरा के अब उसको कुछ दूसरी अंगूठियाँ दिखा रहा था। गाय बगाई खनकियों से वो ज़ियाद को भी देख लेता, जो हुनूस इसी चकोर हीरे वाली अंगूठी को देख रहा था। वो बेहतरीन थी, ज़ियाद सरगोशी में बोला। नहीं, वो बहुत महंगी है। 11 लाख में हम हनीमून ट्रिप प्लान कर सकते हैं। माला ने एक अंगूठी डिस्प्ले केस से निकाली और उंगली में पहन के हाथ ऊंचा उठा के देखा। उसके वस्त में एक सादा सफ़ेद मोती लगा था और दाएं बाएं 2 नन्हे नन्हे हीरे। ये कैसी है? वो कदरे पुरजोश सी हुई। ये तो मोती है। मुझे दिखावे के लिए 1 कैरेट नहीं लेना, वो लेना है जो मुनफरिद और ख़ूबसूरत हो, आर्टिस्टिक हो, ऐसा डिज़ाइन जो गुफ्तगू करता हो। नहीं, अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आपको मोती की रिंग दे दूँ। उसने नफ़ी में सर हिलाया और ज्वेलर की तरफ मुतवज्जे हुआ। वह खामोश हो गई। मैं अम्मी के साथ दोबारा आऊँगा और हम वही बेहतरीन वाला 1 कैरेट खरीदेंगे। ज्वेलर ने मुस्कुरा के सर को आसमान में हिलाया। वैसे आपके डायमंड्स असली होते हैं ना? पाकिस्तान में किसी चीज़ का भरोसा नहीं होता। वो जो मोती वाली अंगूठी वापस रख रही थी, चूंकि उसे देखने लगी, उसकी टोन में हल्का सा तंज था। डोंट वरी, आपको डायमंड का GIA सर्टिफिकेट साथ मिलेगा। यूँ समझ लें कि हर डायमंड के ऊपर लेज़र की मदद से उसका नंबर लिखा होता है। आप इस डायमंड को दुनिया में कहीं भी लेके जाके चेक करवा सकते हैं। ज़ियाद सुल्तान ने हल्के से शाने उचका दिए। कहा कुछ नहीं, जो कशवाना मुबीन को गैर आरामदेह करने लगा था कुछ। वो बहुत महंगी है ज़ियाद। शादी एक ही दफ़ा होती है और शादी का तोहफ़ा एक ही दफ़ा दिया जाता है। वो दोनों लिफ्ट की तरफ जा रहे थे और उनकी सरगोशियाँ ज्वेलर साहब यहाँ से सुन सकते थे। जूनियर ज्वेलर अब डिस्प्ले बॉक्सेस उठा रहा था। दफ्तर ठहर के कहने लगा, सर, इस चौकोर डायमंड का मिसेस अब्दुल बारी भी पूछ रही थी, उनको क्या कहूँ? यही कि दस्तयाब है। वो उनको लिफ्ट के अंदर जाते देख रहे थे, लेकिन ज़ियाद साहब उसे ख़रीदने का कह रहे थे। बेटे, उन्होंने उसके कंधे को हल्का सा थपका। डायमंड खरीदने वाले डायमंड खरीद के ही जाते हैं। वो दोनों बाहर निकले तो आसमान पे हल्की सी धूप थी। धुंध कदरे कम महसूस हो रही थी। हम अम्मी को शादी की शॉपिंग में नहीं शामिल कर सके, इसलिए सोचा कि अंगूठी इन्हीं के साथ ख़रीद लूँ। वो पार्किंग एरिया की तरफ जाते हुए वजाहत कर रहा था। श्योर, जैसे आपको बेहतर लगे। कैसी तबीयत है उनकी? ज़ियाद ने गर्दन झुका दी। वो ठीक नहीं है।
گھٹن پھر سے بڑھنے لگی تھی۔ میں بہت دعا کرتی ہوں ان کے لیے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ جواباً کچھ کہنے لگا جب مالا باجی، زیاد سلطان چون کے گھوما۔ سامنے پارکنگ لاٹ میں ایک پٹھان بچہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں کافی کا ڈسپوزیبل گلاس تھا۔ زیاد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ زیاد، یہ طوطی ہے، میرا بہت اچھا ہیلپر۔ اس نے مسکرا کے کافی اس کے ہاتھ سے لی اور پیار سے اس کے بال بکھیرے۔ اس نے شادی کی بہت سی شاپنگ کروائی ہے میرے ساتھ۔ آتے ہوئے میں اسے ایک فرینڈ کے ریستوران میں چھوڑ آئی تھی جہاں یہ میری مرضی کی کافی بنوا رہا تھا، اور ہاں، یہ میری ساڑی بھی میرے ساتھ پینٹ کروا رہا ہے۔ طوطی جھنیپ کے مسکرا دیا اور گردن اونچی کر کے دراز قد سے زیاد کو دیکھا۔ وہ اتنا پرجوش نہیں دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہ چاکلیٹس والے زیاد بھائی ہیں نا؟ چاکلیٹس؟ زیاد چونکا۔ وہ تینوں پارکنگ ایریا میں دم توڑتی دھند کے درمیان کھڑے تھے۔ ہاں جی، آپ کی لائی ساری چاکلیٹس میں ہی تو کھاتا ہوں۔ طوطی نے دانت نکالے۔ مالا دھیرے سے ہنس دی۔ کیا مطلب؟ وہ مسکرا نہیں سکا، سانس تک رک گیا۔ میں چاکلیٹس نہیں کھاتی نا، تو آپ کی چاکلیٹس یہی کھاتا ہے یا اس کے بھائی، اور بدلے میں اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ یہ دوبارہ اسکول جانا شروع کرے گا۔ وہ ہنس کے بولی۔ پھر زیاد کا چہرہ دیکھا۔ کچھ تھا اس کے چہرے پہ جو کشمالہ مبین کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی۔ اس نے کافی طوطی کو تھمائی اور اسے کار میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ سر ہلا کے کار کی طرف بھاگ گیا۔ کیا ہوا زیاد؟ یعنی جو میں تحفہ آپ کے لیے لاتا ہوں وہ آپ اس بچے کو دے دیتی ہیں؟ بازو لمبا کر کے اس کی طرف اشارہ کیا جہاں کار کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا اور ماتھے پہ لکیریں تھیں۔ میں چاکلیٹس نہیں کھاتی، اس لیے۔ آپ کے نزدیک میرے تحفے کی یہ قدر ہے؟ پسند نہیں آیا تو خیرات کر دیا، ہیرے کی انگوٹھی پسند نہ آئی تو اسی کو دے دیجیے گا۔ بے بسی بڑے غصے سے اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ وہ چند لمحے کے لیے جیسے ششدر رہ گئی۔ گھڑیال نے 12 بجا دیے تھے اور فیری ٹیل جیسے ٹوٹنے کو تھی۔ زیاد، آپ کو معلوم ہے کہ میں میٹھا نہیں کھاتی، سوائے چاکلیٹس کے میں آپ کی تمام تحفے استعمال کرتی ہوں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ… وہ بہت حیرت اور الجھن سے اس کو دیکھتی کہہ رہی تھی جب اس لمحے کچھ ہوا، کچھ ایسا جو اس نے توقع نہیں کیا تھا۔ سحر عشق کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ کتاب کھول کے چہرے کے سامنے کر چکا تھا۔ بیربل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ تم نے خود کہا تھا کہ جادوگر کسی پر بھی سحر عشق کروا سکتا ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، بلکہ… اس نے پڑھتے ہوئے صفحہ پلٹایا۔ سحر عشق کا وہ انجام نہیں ہوتا جو تم سوچ رہے ہو۔ یہ سحر کروانے والے کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ایسی قیمت؟ وہ دونوں پارکنگ لاٹ میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اس کی نظریں زیاد سلطان کے چہرے پہ تھیں اور اس لمحے کچھ ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زیاد کا چہرہ بدل گیا۔ وہ ایک بھیڑیے کا چہرہ بن گیا جس کے منہ پہ خون لگا ہوا تھا۔ کشمالہ بدک کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سحر عشق کروانے والا ایک شیطان سے مدد لیتا ہے، اس کے ذریعے خود کو محبوب کی نظروں میں خوبصورت دکھاتا ہے، اور یوں وہ اپنا کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ کنٹرول ہے، کسی انسان کی زندگی کو کنٹرول کرنا۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ بدل گیا، واپس نارمل۔ کشمالہ نے پلکیں جھپکائیں۔ زیاد جھنجھلا کے کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ سفید چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اور شیطان صرف وہ نہیں کرتا جو ساحر اسے کہے، وہ اپنی شرارت کا بھی اضافہ کرتا ہے۔ وہ ساحر اور اس کے محبوب دونوں کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ وہ ان کو اپنی مرضی سے کچھ بھی دکھا سکتا ہے، ان کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، خود جادو کروانے والے کو بھی۔ زیاد، میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ اس کو دیکھے بنا تیزی سے کار کی طرف بڑھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا جیسے وہ اس کے پیچھے لپکا۔ کشمالہ، سوری، میری بات سنیں۔ اکثر اوقات شیاطین سحر عشق کو الٹا دیتے ہیں، جسے وہ خوبصورت بنا کے دکھا رہے تھے اس کو کچھ اور بنا کے دکھاتے ہیں۔ مثلاً کیا؟ مجھے نہیں معلوم، مختلف لوگوں کے مختلف تجربات ہوتے ہیں۔ شیطان کا مقصد صرف ان کی زندگیاں ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے، اس لیے سحر عشق کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان جس راستے میں داخل ہو جائے اس میں برکت نہیں رہتی۔ پلیز اسٹاپ۔ زیاد اس کے پیچھے آ رہا تھا جب اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ وہ ناسمجھی سے چند قدم کے فاصلے پہ رک گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں گھر جا رہی ہوں۔
ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا تو ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ جب انسان اپنے محبوب کو پانے کے لیے شیطان کے پاس جائے تو وہ خود کو شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بنا دیتا ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ مالا باجی کیا ہوا؟ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا توتی ہکا بکا رہ گیا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے کار سٹارٹ کر رہی تھی۔ زیاد کار کے قریب آیا، وہ کچھ کہہ رہا تھا، معذرت، سوری، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ جادو ایک سیراب ہے، ایک ایلیوژن۔ کوئی انسان کسی کے دل میں جادو سے محبت پیدا نہیں کر سکتا، صرف اس کو ایک ایلیوژن میں رکھ سکتا ہے، اور ایلیوژن کا سارا مسئلہ یہی ہے کہ وہ جتنا قریب آئے اتنی ہی جلدی کھل جاتا ہے۔ پھر ہماری ماں اتنے برس تک شمس کے ساتھ کیوں رہیں؟ اس کا جواب میں تمہیں پھر کسی وقت دوں گا۔ ماہر نے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ تیزی سے کار کو ریورس کر رہی تھی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں ہنوز لرزش تھی اور چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا جو اس نے دیکھا تھا، اور کوئی بھی چیز اس منظر کو اس کے ذہن سے کھرچ نہیں سکتی تھی۔ دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا تو نگینہ بیگم نے چہرہ اٹھایا۔ وہ اس وقت اپنے لاہور کے ماسٹر بیڈ روم میں بیٹھی تھیں۔ بستر پہ چند زیورات اور کف لنکس کے ڈبے پھیلے تھے۔ ساتھ کھڑی بنگالی ملازمہ مزید ڈبے کھول کھول کے سامنے رکھ رہی تھی۔ دروازہ آدھ کھلا تھا، جس کے باعث باہر سے آتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ملازمہ نامحسوس طریقے سے کمرے سے نکل گئی۔ نگینہ بیگم بھی مخملی ڈبے کی طرف متوجہ ہوئیں، جس میں سجا سیٹ آنکھوں کو کھیلا کر رہا تھا، اور اس نے 2 انگلیوں سے اس کا ایئر رنگ اٹھایا۔ تیز قدم چوکٹ پہ رکے، پھر زیاد کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی، کچھ بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ کر رہا ہے، اگلے ہفتے تمہارا اور کشمالہ کا نکاح ہے۔ انہوں نے ایئر رنگ روشنی کی طرف اونچا کیا، پھر اسے الٹایا۔ اس کا سہارا ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ میری دی گئی چاکلیٹس نہیں کھاتی امی۔ وہ شکست خوردہ ان کے سامنے قدموں میں فرش پہ بیٹھا تھا اور ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اس کے چہرے پہ زمانے بھر کی بے بسی رقم تھی۔ پہلے اس کی ڈیٹ آف برتھ غلط تھی، اب وہ چاکلیٹس نہیں کھاتی۔ ہر کچھ دن بعد ایک نئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ وہ دونوں مٹھیاں بیچے تکلیف سے کہہ رہا تھا، نیا سہار لگے گا۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا اور ایئر رنگ کو واپس ڈبے میں ڈالا۔ امی کچھ کریں ورنہ سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ اگلے ہفتے نکاح ہے زیاد۔ انہوں نے اب کے دوسرا ایئر رنگ اٹھایا تو ہاتھوں میں ذرا سی لرزش تھی۔ آپ نے سنا نہیں؟ وہ میٹھا نہیں کھاتی امی، اور اسی بات پہ ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ میں جانتی ہوں وہ میٹھا نہیں کھاتی، سب کچھ میٹھے میں نہیں ہوتا، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ اب دوسرا ایئر رنگ الٹا پلٹا کے دیکھ رہی تھی۔ وہ درست حالت میں تھا۔ امی کچھ کریں، کوئی دم، کوئی وظیفہ، کوئی دعا، لیکن اب کچھ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہوگا، خراب کرنے والے کو منظر سے ہٹا دیا ہے نا۔ وہ اب زیور واپس رکھ کے ڈبہ بند کر رہی تھی۔ زیاد نے چونک کے انہیں دیکھا، ماتھے پہ بل پڑ گئے، لب بھینچ گئے۔ وہ نہیں آئے گا نا؟ نہیں آئے گا۔ انہوں نے ایک دوسرا ڈبہ اٹھایا، وہ بالکل پرسکون تھی۔ زیاد نے گہری سانس خارج کی، اس کی رنگت بحال ہونے لگی۔ پھر ان کے بوڑھے ہاتھوں کی لرزش دیکھی، چہرے پہ سایہ سا گزرا، کندھے ڈھیلے ہوئے۔ دوا لی آپ نے؟ اس نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے۔ میرا مسئلہ دوا سے حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے ڈبہ رکھا اور اس کو پہلی بار فرصت سے دیکھا، پھر مسکرائیں اور اس کے شانے پہ اپنا بوڑھا جھریوں سے ہاتھ رکھا۔ میرا وقت قریب ہے زیاد، مجھے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے کر جاؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ زیاد کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ کو تھاما اور آنکھوں سے لگایا۔ سرکار، اس کے لبوں سے عقیدت سے نکلا، پھر نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا امی؟ ہرگز نہیں۔ وہ طمانینت سے مسکرائیں۔ محبت پیدا کرنا غلط تھوڑی ہے، ہم محبت پھیلاتے ہیں، نفرت نہیں، اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ نکالا اور اس کے سر پہ رکھا۔ لیکن آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا زیاد، آپ کو اسے ناراض نہیں کرنا، اس طرح آپ اس کو خود سے متنفر کر دیں گے۔ زیاد نے پریشانی سے آنکھیں بند کیں۔ اس کو کال کریں، معافی مانگیں اور معاملہ درست کر لیں۔ یاد رکھیں، ہم محبت بانٹتے ہیں، صرف محبت۔ زیاد سلطان نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہم محبت بانٹتے ہیں۔ وہ مسکرائیں اور نرمی سے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا، پھر بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے دوا لے لی زیاد؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، وہاں کوئی آواز نہ تھی، صرف نگینہ بیگم کی نظریں تھیں جو اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ بنا کسی سحر کے وہ ان کی نگاہوں میں دنیا کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا۔
زیاد نے نفی میں سر ہلایا اور گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب لوں گا۔ آپ کو خوشی چاہیے، آپ شادی کے بعد ہی خوش ہوں گے، اور خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوا نہ چھوڑیں۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے دھیرے سے سامنے رکھا ڈبہ بند کیا۔ چہرے پہ چھایا سکون اور اطمینان اب رفتہ رفتہ غائب ہونے لگا۔ انہوں نے اوپر چھت کی طرف دیکھا اور زیر لب بڑبڑائیں، وہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا۔ چہرے پہ تفکر بھری لکیریں ابھرنے لگیں۔ اور اسی کے ساتھ گائز ہماری آج کے ایپیسوڈ ادھر ہی ختم ہوئی۔ آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسی لگی ہے مجھے کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔